صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ شاہ صاحب، مدنی انعام کا کیسے ذہن بنا؟ مدنی انعام کی طرف اتنی محبت اس طرف اور اس میں اس کی رغبت، یہ کیا باعث؟ جیسے اب یہ قفل مدینہ کا اینک ہے، کبھی تو پہلی دفعہ آپ نے بھی لگایا ہوگا نا؟ میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے۔ میں نے مطلب نگران شورا نے ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا حضرت دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، جی کہ پیر کی جو محبت ہوتی ہے نا، وہ مرید کو ترقی پر نہیں پہنچاتی، بلکہ مرید کی محبت ہوتی ہے کہ ترقی پر پہنچاتی ہے۔ ترقی کے منازل مرید طے کرتا ہے اپنے پیر کی محبت کی وجہ سے۔ بہت یہ بات، ہاں، یہ مجھے بہت کلک کیا۔ میں نے کہا بڑی پیاری بات بتائی، بہت پہلے بتائی تھی شروع کے اندر، جبھی شاید نگران شورا بھی نہیں تھے، شاید یاد پڑتا ہے، ایسا ملاقات ہوئی تھی تو نے اس طرح کی بات بتائی تھی۔ اچھا، مجھے مدنی انعامات جب شروع آئے تھے، قفل مدینہ اینک کا اس میں شامل نہیں تھا، تو مجھے یہ حاجی علی رکن شورا جی یہ باب المدینہ سے ہو کر آئے تھے۔ میں میڈیکل اسٹور پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے ایک اینک پہنا ہوا تھا، اور اس وقت انہوں نے ایک پین سے اوپر سے یہاں سے جیسا بھی گرینڈر کیا ہوا ہے تاکہ نظر نہ آئے، تو انہوں نے پین کی سیاہی سے اس کو حصے کو تھوڑا بلیک کر دیا تاکہ اوپر سے نظر نہ آئے۔ میں نے جب دیکھا تو میں نے عرض کی کہ یہ آپ نے بھائی کیا پہنا ہوا؟ تو کہنا نہیں، اس سے نظر جھکانے کو یوں عادت تھی۔ میں نے یار لوگ مذاق بنائیں گے اور آپ کو بھائی نظر جھکائے ویسے ہی جھکا سکتے ہیں جیسا مجھ سے سوالات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اب میں ایک اسلامی بھائی تھے، وہ پہنے ہوئے تھے تو امیر اہل سنت نے بہت پسند فرمایا تھا۔ میرے دل میں ایک ہوا کہ میرے مرشد نے پسند کیا تھا، تو بس امیر اہل سنت کی پسند کا سن کر میرے دل میں پیدا ہوا کہ یہ کرنا چاہیے۔ وہ اینک انہوں نے مجھے تحفے میں دے دیا تھا، تقریباً 1.5 سے 2 سال تک میرے پاس رہا وہ۔ اس کو پھر گرینڈر کروایا تھا میں نے، اور تقریباً یاد پڑتا ہے کہ 3 سے 3.5 4 جب میری نظر آنکھوں کی قریب کی کمزور نہیں ہوئی تھی نا، میں نے روزانہ پابندی سے پہننے کی کوشش کی، توجہ مرشد سے۔ کتنا پہنتے تھے صاحب؟ تقریباً پورے دن پہنتے؟ بالکل، مطلب بس سوتے وقت نمازوں کے اوقات میں اترتا تھا۔ اچھا، ایک شوق ہو گیا کہ امیر سنت پسند فرماتے۔ اسی طرح جب میں نے لکھ کر بات پہلی مرتبہ کی، مجھے یاد ہے اچھی طرح، یہ ترغیب ہے ان کے لیے جو مشاورت کے نگران ہیں، بالخصوص ذمہ داران ہیں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر لکھ کر بات کرنا یہ شروع ہو جائے تو پہلے وہ خود اس طرح لکھ کر بات کرنا شروع کر دیں نا۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے حاجی یعقوب رحمۃ اللہ علیہ جو حیدرآباد کے تھے، انتقال ہو گیا، وہ باب المدینہ امیر اہل سنت کی بارگاہ سے آئے تھے، اور میں نے کچھ بات کی تو انہوں نے لکھ کر گفتگو کی مجھ سے۔ میں بولا پھر لکھ کر بات کی انہوں نے، میں پھر بولا تو پھر لکھ کر بات کی، تو میں مجبور ہو گئی، میں نے بھی ان سے پیڈ لیا، میرے پاس تھا بھی نہیں، رکھتا بھی نہیں تھا، تو اب پین لے کے میں نے جواب دیا۔ تو پہلی مرتبہ میں نے لکھ کر اس طرح بات کی۔ تو آج الحمدللہ یہ کہ میں تقریباً سینکڑوں مرتبہ مہینے میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی دفعہ لکھ کر لیتے ہیں سب؟ پچھلے دن ابھی جو پچھلا مہینہ گزرا الحمدللہ 747 تقریباً کاؤنٹ کی تھی کہ مہینے میں، بلکہ الحمدللہ کئی مرتبہ تو یہ گفتگو جو ہے لکھ کر 300 350 مرتبہ روزانہ بھی کرنے کی سعادت ملی ہے۔ یہ بتانا مقصود یہ کہ یہ مشکل نہیں ہے لکھ کر بات کرنا۔ یہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے جو مدنی انعام دیا نا کہ کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کیجئے، تو یہ دینے والے کا ایک سمجھ لو کہ اثر ہے کہ آپ نے جب 4 بار کہا ہے نا، تو آپ نے کئی بار تو آپ 15 دن بولتے نہیں ہیں، 15 دن تک خاموش ہو جاتے ہیں، قفل مدینہ لگاتے ہیں۔ اتنا خاموش رہ کر قفل مدینہ سخت لگانے کے بعد ہمیں ارشاد فرمایا کہ کم از کم 4 بار لکھ کر بات کیجیے۔ اب ہم بات کرنا اور پیٹ خریدنا ہی نہیں ہو پاتا، تو مکتبۃ المدینہ نے پیٹ شائع کیا، اس کو لیں، اس میں طریقہ کار بھی لکھا ہوا ہے، تو بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس طرح یہ مرشد کی محبت کی برکت سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کوشش رہتی ہے۔ قفل مدینہ لگا نہیں پاتا اور نگاہیں جھکانے کی ابھی عادت نہیں بن پائی، لیکن اس کی کوشش جاری ہے، شوق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے توجہ مرشد سے۔ آمین آمین۔ اچھا یہ سب ایک ذہن میں میرے خیال آ رہا ہے، کیا یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ اگر ہم جیسے جو ہے نا پہلے نہیں آتے تھے اور اب ان پر ہمیں جا کر انفرادی کوشش کرنی، یہ بھی تو مدنی انعام کا ایک حصہ ہے نا، تو اگر آج کوئی اسلامی بھائی اس مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے وہ جا رہا ہے ایسے اسلامی بھائی کے پاس، اس پہ انفرادی کوشش کر رہا ہے، اس سے ملاقات کر رہا ہے، تو مستقبل کا کوئی حاجی زمزم رضا میں مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ یہ تو ایسا ہے نا کہ انفرادی کوشش جیسے کہ مجھ پر جس نے کی، جی تو اس طرح ہر جیسے نگران شورا ہے، جو بھی اراکین شورا ہیں، جو دعوت مدنی ماحول میں ہیں،
تو انفرادی کوشش جس نے کی اس کے لیے تو صدقہ جاریہ ہے، اور انفرادی کوشش کی برکت ہی ہوتی ہے نا۔ اب انفرادی کوشش کے ذرائع ہیں، کوئی ڈائریکٹ مل کے کرتا ہے، کسی کو امیر اہل سنت خواب میں انفرادی کوشش کر دیتے ہیں، یہ واقعات تو عام ہے۔ جی جی جی، تو ہر ایک اپنا انداز ہوتا ہے، امیر اہل سنت ہر طرح سے انفرادی کوشش کرتے ہیں، خواب میں بھی کرتے ہیں، بیداری کے عالم میں کی تشریف لے جاتے ہیں، خود باب المدینہ میں ہوتے تو کچھ دوسرے شہر میں جا کر انفرادی کوشش کر دیتے ہیں۔ تو انفرادی کوشش کی برکت ہے، اس طرح واقعی جانا چاہیے۔ یہ مدنی انعام بہت زیادہ اہم ہے۔ ہمارے وہ اسلامی بھائی جو اس وقت مدنی ماحول سے دور ہیں، میں جیسے دور ہوا تو مجھے اندازہ ہے کہ میں اتنا تڑپتا تھا آنے کے لیے، اللہ اکبر، عجیب کیفیت ہوتی تھی، لیکن اب بھی غور کرتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے کہ عجیب، مطلب ایسی جو ماحول سے دور ہو چکے کسی بھی بنا پر، ان کو اس وقت واقعی خیرخواہی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ملاقات کریں، ان کو معاونت ہوگی نا، وہ جیسے ان کو اگر اسباب ہے نہیں آنے کے، تھوڑا زیادہ ایسے کر کے ملاقات کر کے ترکیب بنائیں۔ اس مدنی انعام کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ